جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے وہ خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، وقت میں ایک چال چلی ہے، لیکن اس کے گرداب میں کون کون پھنسے گا یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پنجاب کے اندر انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کی انتخابات کی تاریخ کا اعلان بھی پنجاب کی تاریخ سے ہی مماثلت رکھتے ہوئے کیا جائے گا، لیکن یہاں پہ بنیادی سوال یہ ہے کہ کمپین کس کی مؤثر ثابت ہوگی۔ ایک طرف وفاقی حکومت میں شامل جتنی بھی اتحادی جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری سیاسی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ وہ تمام جماعتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سیاسی ساکھ متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مشکل فیصلے کیے ہیں اس سے ہم نے اپنی سیاست کو تو داؤ پہ لگایا، لیکن ملک جو داؤ پہ لگا ہوا تھا اس کو ہم نے بچا لیا ہے۔ ملک کو کس طریقے سے بچایا گیا یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ پاکستان کی معیشت کو دیکھا جائے، شرح سود کا خاتمہ کرنے والے سود کی شرح میں مزید اضافہ کر چکے ہیں۔ پاکستان کے جو بیرونی قرضے تھے جو کمرشل بینک سے پاکستان حاصل کرتا تھا وہ آپ کو 3% شرح سود کے اوپر ملتے تھے، اب وہ کمرشل بینک سے آپ کو 6% شرح سود کے اوپر ملیں گے۔ پاکستان کے اندر کسانوں کو سبسڈی دی جاتی تھی بجلی کی مد میں، وہ سبسڈی ختم کر دی گئی۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سبسڈی دی جاتی تھی، وہ سبسڈی ختم کر دی گئی۔ اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر بے شمار اشیاء خور و نوش کے اوپر عوام کو سبسڈی دی جاتی تھی، اس کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، اور ابھی یہ کہتے ہیں کہ وہ گھی جو سبسیڈائز ہے وہ عوام کو ملتا رہے گا مارکیٹ سے کم قیمت کے اوپر۔ لیکن میں عینی شاہد ہوں، پورا پروگرام جانتا ہوں یہ کس طریقے سے یوٹیلیٹی سٹورز کو چلایا جاتا ہے، کن کن کی ایما کے اوپر کس کس کو اشیاء خور و نوش کی وہ سبسڈی فراہم کی جاتی ہے۔ عام آدمی تو اس سے قاصر رہتا ہے، لیکن یہ جو لوگ ادھر سے حاصل کرتے ہیں بڑے بڑے گھروں کے اندر یہ چیزیں جاتی ہیں۔ آپ ابھی جائیں یوٹیلیٹی سٹور کا ذرا رخ کریں، آپ کو آٹے کا تھیلا اگر وہاں سے مل جائے، آپ کو گھی وہاں سے مل جائے، آپ کو چینی وہاں سے مل جائے، میں خود عطیہ کرنے کو تیار ہو جاؤں گا، لیکن حقائق اس کے منافی ہوتے ہیں۔ پورا آپ خرچ دیکھ لیں ان کا، وہ خرچ یہی ہوگا، وہ جتنا وہاں پہ ٹھیکہ ملا ہوا ہوتا ہے وہ ٹھیکے کے منافی جاتی چیز کسی اور کو ہے لیکن نام کسی اور پہ لکھی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ بھولے مانس ہیں، جاتے ہیں اپنے شناختی کارڈ جمع کروا دیتے ہیں، وہ ایک ایک شناختی کارڈ پتہ نہیں کتنے مہینوں اندراج میں گھومتا رہتا ہے، یہ آپ کو اس کا علم نہیں ہے۔ یہ عوام کو سبسڈی فراہم کی جاتی ہے، سب کے باوجود عوام کی حمایت کس طریقے سے حاصل کی جائے گی؟ ٹھیک ہے، جو چیزیں آپ امپورٹ کرتے ہیں اگر اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو قابل قبول، لیکن مقامی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو وہ کس حد تک قابل قبول ہوگا؟ آپ کی سبزی کھیتوں سے نکلے مارکیٹ تک آتے آتے اس کی قیمت میں 400 گنا اضافہ ہو جائے تو کون اس کا جواب دے؟ آپ پرائس کنٹرول کمیٹیز کو ابھی تک فعال نہیں کر سکے، آپ ایک قیمت نہیں لگا سکے، آپ سرکاری نرخ کوئی اور جاری کرتے ہیں اور مارکیٹ کا ریٹ کوئی اور ہوتا ہے۔ آپ کے جتنے لوگ وہاں پہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں وہ باقاعدہ منتھلی لیتے ہیں، تو کس طریقے سے آپ عوام کی حمایت حاصل کریں گے؟ جب رمضان سر پہ ہوگا سوچئے کہ کمپین کس کی مؤثر ہوگی۔ رمضان سر پہ ہوگا اور رمضان میں اذیت برداشت کرتے عوام مزید اذیت برداشت کریں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ پھل کی قیمت جو 400 روپے تھی وہ بڑھ کے 600 پہ ہو چکی ہے، جو ادرک 600 روپے ابھی مل رہا ہے وہ بڑھ کے 800 روپے ہو چکا ہے، آپ کی سبزیوں کی قیمتیں بڑھ چکی ہوں گی، آپ کی گھی کی قیمت بڑھ چکی ہوگی، آپ گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں پکا سکتے ہوں گے، آپ سحری کے وقت بیٹھے اس انتظار میں ہوں گے کہ کسی کے گھر سے کوئی راشن آ جائے، کوئی پکا پکایا کھانا آ جائے تاکہ ہم روزہ رکھ سکیں۔ جب سورج آپ کو سوا نیزے پہ محسوس ہونے لگے گا صرف اس وجہ سے کہ آپ کی پوری نہیں پڑ رہی ہوگی، آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے بلکتے ہوں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی افطار اپنی کیجئے یا بچوں کا پیٹ پالیے، تو تب کس کی کمپین مضبوط ہوگی؟ اندازہ لگائیے۔ وفاقی حکومت اس وقت شش و پنج کا شکار ہو چکی ہے۔ وفاقی حکومت کی پلاننگ کیا ہے؟ کس طریقے سے سیاسی حکمت عملی کو ترتیب دیا جا رہا ہے؟ پلان ان کا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے امیدوار ایسے ہیں جو ابھی منظر عام پہ آئے، کچھ امیدوار وہ تھے جو ماضی میں تھے، یعنی پی ٹی آئی کی اب تک سٹریٹجی یہ ہے کہ جتنے نامزد امیدوار تھے ان کو پھر سے ٹکٹ جاری کر دیا جائے گا، وہ تقریباً 250 کے قریب بنتے ہیں، ان کو ٹکٹ جاری کیا جائے گا اور تقریباً کوئی 150 کے قریب نئے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے جائیں گے۔ اب 150 جو نئے امیدوار ہیں ان میں پیراشوٹرز بھی آئے ہوئے ہیں، دیگر پارٹیوں سے شمولیت حاصل کرنے بھی آئے ہوئے ہیں، اوورسیز پاکستانی جو یہاں آ کے بیٹھے ہیں اس امید میں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے وہ بھی موجود ہیں، اس میں وکلاء کی نمائندگی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں، اس میں یونین کمیٹیز کے لوگ موجود ہیں جو تاجر برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور اس امید میں ہے کہ اس دفعہ ٹکٹ ہمیں ملے گا۔ اب ایک ایک حلقے کے اندر 3 سے 4 امیدوار ہیں،
پاکستان مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ کسی ایک امیدوار کو پاکستان تحریک انصاف ٹکٹ دے گی اور بقیہ 2 امیدواروں کو اس کی حمایت کرنے کا کہے گی، لیکن ان میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو کسی دوسرے کو ملے ہوئے ٹکٹ کی حمایت کرتے رہیں گے؟ ان میں سے بہت سے لوگ باغی بھی ہوں گے، مشکلات کے شکار بھی ہوں گے، ذہنی شش و پنج میں مبتلا ہوں گے، وہ ان لوگوں کو توڑ کے اپنی پارٹی میں شمار کرنا چاہتی ہے۔ لیکن ماضی قریب کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے جو علیحدہ ہوئے، انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کو متاثر کرنے کا حربہ آزمایا۔ یہ حقیقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی کمپین جس طرح کی مرضی چلائی ہو، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین اس پہ جتنے مرضی الزامات لگا لیں، لیکن یہ بھوک کی ماری ہوئی عوام، یہ جو 13 جماعتوں کے اتحاد سے اپنے آپ کو کوئی ریلیف کی امید نہ ملنے والی عوام، یہ وہ عوام جو ماضی کے اندر جیالی تھی، وہ عوام جو ماضی کے اندر کسی پارٹی کے شیر ہوا کرتے تھے، وہ سارے بھوک کے مارے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہیں، صرف اس امید کے اندر کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کوئی بہتری کا امکان نکال لے۔ لیکن یہ بھی عین ممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئے اور اس کے پاس کوئی حل نہ ہو معاشی طور پہ، اس کے پاس معاشی گرداب سے نکلنے کے لیے 2 سال کی حکمت عملی ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے، تب جا کے پاکستان تحریک انصاف کی جو پاپولیرٹی ہے وہ کم ہو جائے۔ لیکن ابھی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کی حمایت مقبولیت کو کوئی بھی کم نہیں کر سکتا سوائے عمران خان کے، کوئی کم نہیں کر سکتا سوائے اقتدار کے۔ اقتدار ملے گا، بیڈ گورننس ہوگی، تب جا کے مقبولیت میں کمی واقع ہوگی۔ بصورت دیگر پاکستان تحریک انصاف کے مقابلے کا اس وقت آپ کو کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ 2/3 اکثریت تو کیا، اس سے زیادہ بھی اکثریت ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل انجینئرنگ بھی ہوگی، بہت سی جگہ سے دباؤ بھی آئے گا، بہت سی جگہ سے چیزوں کو مینج کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر وہ غریب ہاری، پاکستان کے اندر وہ غریب کسان جو بھٹو کا ماننے والا تھا، جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ماننے والا تھا، جو دیکھو دیکھو کون آیا کے نعرے لگاتا تھا، جس کے لیے کل بھی کوئی زندہ تھا اور آج بھی شاید زندہ ہے، وہ آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا تھا یہ پڑھے لکھے لوگوں کی جماعت ہے، یہ ممی ڈیڈی لوگوں کی جماعت ہے، لیکن اب وہ ایک غریب ہاری کی جماعت کیسے بنی؟ وہ ریڑھی بان کی جماعت کیسے بنی؟ وہ مزدور کی جماعت کیسے بنی؟ وہ چوکیدار کی جماعت کیسے بنی؟ یہ بنایا گیا تو آپ کی جانب سے بنایا گیا، آپ کے غلط اقدامات کی جانب سے بنایا گیا۔ آپ ساہوکار جو بنتے تھے، آپ کی غلط پالیسی نے پاکستان تحریک انصاف کو مقبولیت دی، اور پاکستان کی تحریک انصاف کی مقبولیت کوئی اور نہیں، صرف پی ٹی آئی ہی کم کر سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اب کیا کرے گی؟ آنے والے دنوں کے اندر جب برسر اقتدار آ جائے گی، مفروضات پہ بات کر لیتے ہیں۔ اگر پنجاب میں آپ برسر اقتدار آتے ہیں، خیبر پختونخوا میں آتے ہیں، تو کیا آپ بہتری کے امکانات کو روشن کریں گے یا انتقامی کارروائیوں پہ اتریں گے؟ میں انتقامی کارروائیاں وہ کہہ رہا ہوں جو پاکستان مسلم لیگ نون کہا کرتی تھی کہ ہمارے ساتھ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہوا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو بہو ویسے کیا۔ فیاض الحسن چوہان نے آج کہا کہ 6x8 کے کمرے میں رکھا گیا، وہیں پہ ذہنی کرب میں مبتلا کیا گیا، پریشر میں لایا گیا، حمایت بدلنے کی یقین دہانی کے بعد یہ بتایا گیا کہ تم کو منصب بھی دیا جائے گا، لیکن ہم پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جڑے رہے۔ لیکن کل کے دن بہت سے ان کے لوگ یہ بات کرتے تھے، اعجاز چودھری صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ہم جب واپس آئیں گے تو ایک ایک چیز کا حساب لیں گے۔ کیا سیاست کے اندر حساب ہی جاری رہے گا؟ کیا سیاستدان اپنے اوپر ہونے والے یہ تشدد کے واقعات کے حسابات دوسری جماعت سے لیتے رہیں گے؟ عوام کے لیے فیصلے کون کرے گا؟ سوال یہ بنتا ہے کہ پی ٹی آئی واپس آئے گی، پرانی روش پہ رہے گی، یا نئے اقدامات کی طرف جائے گی، نیا بیانیہ ترتیب دیا جائے گا؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ لیکن آنے والے دنوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہرڈلز کیا اپنائی جاتی ہیں، یہ بنیادی سوال ہے۔ ابھی 7 ہفتے پڑے ہیں، 7 ہفتے آرام سے نہیں گزرنے والے۔ 7 ہفتوں میں جو الیکشن کمیشن کو فنڈز جاری ہونے ہیں، اس میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن مشکل کب ختم ہوگی، اس کے لیے وقت کا انتظار ہے۔ وقت کتنا طویل ہے، اس کے لیے بھی وقت درکار ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔